السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی یہ جو آف ہوا ہوا ہے اسکول وغیرہ کالج وغیرہ. بٹ ہوپ فلی یو ول بی انٹیکٹ ود لیکچرز، یو ول بی ہوپ فلی رسپونڈنگ ٹو آل دا لیکچرز اینڈ گوئنگ تھرو وٹ ایور ہیز بین سینڈ ٹو یو. سو بیٹا, previously we had started Unit 20 that was how to take a job interview. It was sort of practical things that you have to practice, that you have to keep in mind. It will be helpful to you in the rest of your life. How to take job interview میں بیٹا ہم نے کچھ پہلے پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں so that you may keep the idea in your mind, you may get refresh. What he said, he discussed the interview component. As I discussed earlier, the hiring process, I discussed the stages that how they hire and how it can be a process. Why do we call it a process? Then we discussed interview. This component was very vital according to the writer, he said, and he also told us that what it gives to the employers, okay, and what it gives to the employees. So then we discussed different types of interviews. We had behavioral interviews, case interviews, group interviews, phone and video interviews, and online interviews. These were certain 4 types of interviews that we had discussed in detail. So then one by one, by giving detail, the writer discussed it and we had discussed it among ourselves. Previously, we were reading from here, in such interviews, competency-based interviews. We were discussing competency-based interviews, and we had discussed by just discussing competency-based interview. We have wrapped it up to the second paragraph. So today we have to start on page number 178 from the third paragraph, in which he says, before you go on to a job interview, it's important to find out as much as you can about not only the job but also the organization. کہتا ہے بیٹا before you go on a job interview, کہتا ہے کسی بھی جاب کے لیے انٹرویو دینے سے پہلے، وہاں پہ جانے سے پہلے، اٹس امپورٹنٹ. یہ تمام وہ سجیشنز دے رہے بیٹا، دیز آر آل سجیشنز، ٹھیک ہے، دیز آر آل دا ایڈوائزز دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. اٹ ول بی ہیلپفل ٹو یو لیٹر ان ریسٹ آف یور لائف. سو واٹ ہی سیز، بیفور یو گو آن اے جاب انٹرویو، کسی بھی جاب انٹرویو پہ جانے سے پہلے اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ایز مچ ایز یو کین اباؤٹ اونلی دا جاب، ناٹ اونلی دا جاب بٹ آلسو دا آرگنائزیشن. کہتا ہے یہ بڑا اہم ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ، کہ یہ جان لیا جائے ایز مچ ایز، جتنا آپ جان سکتے ہیں، یو کین، جتنا آپ جان سکتے ہیں اباؤٹ ناٹ اونلی دا جاب، نہ صرف اس پیشے کے بارے میں، نہ صرف اس ملازمت کے بارے میں، بٹ آلسو آرگنائزیشن، بٹ لیکن اس تنظیم کے بارے میں، اس آرگنائزیشن کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں بھی جاننا بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ جاب آفر ہوئی بھی ہے. سو گیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ امپلائنگ آرگنائزیشن از اے کرٹیکل پارٹ آف انٹرویو پریپریشن. کہتا ہے کہ اس امپلائنگ آرگنائزیشن، جو تنظیم آپ کو یہ ملازمت دے رہی ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا، اس کے بارے میں آپ کے پاس اطلاعات ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، از اے کرٹیکل پارٹ، یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے آف انٹرویو پریپریشن، انٹرویو کی پریپریشن کے لیے. یعنی بیٹا آپ کو جب نیچر آف آرگنائزیشن پتہ ہوتی ہے، دین یو پریپیئر یور سیلف، دین یو اکوپ یور سیلف ان دیٹ پرسپیکٹو. اس پرسپیکٹو سے، اس کے نیچر کے حساب سے آپ انٹرویو کی پریپریشن کرتے ہیں. سو واٹ ہی سیز نیکسٹ فردر، it will help you prepare to answer interview questions and about the organization. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ جاب کے بارے میں یا اس آرگنائزیشن کے بارے میں جانچیں گے تو بیٹا اٹ ول ہیلپ یو، یہ آپ کو مدد دے گی پریپیئر، تیار کرنے میں، ٹو آنسر انٹرویو کویشچنز، کہ وہاں پہ جو آپ پہ پاسبل کویشچنز ہو سکتے ہیں ان کا آنسر دینے میں، یا وہ جو کویشچن کریں گے ان کا آنسر دینے میں آپ کو آسانی ہوگی، آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی. اباؤٹ آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن میں جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے، سو پہلے سے آپ نے اس کے نیچر کے بارے میں جانا ہوا ہوگا، اس آرگنائزیشن کے بارے میں جانا ہوا ہوگا. سو یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا آپ کے انٹرویو میں. You will also be able to find out whether the organization and its culture are a good fit for you or not. اب بیٹا کیا ہوتا ہے،
رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یو ول آلسو بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ، آپ کو یہ جاننے بھی آسانی ہوگی ویدر دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس کلچر، کہ آیا کہ وہ آرگنائزیشن، وہ فرم اور اس کا جو کلچر ہے، اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، لاہ عمل ہے، آر گڈ فٹ فار یو اور ناٹ، وہ آپ کے لیے موزوں ہے کہ نہیں، وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں، ڈز اٹ فیسینیٹ یو اور ناٹ۔ یعنی اب ہوتا کیا بیٹا، کچھ آرگنائزیشنز ہیں جن کی ڈیوٹی ٹائمنگز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ ہیں جن کی نیچر آف ورک، ٹھیک ہے، نیچر آف ورک لوڈ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں یو مسٹ read about that before going to conduct an interview, before going to take an interview۔ آپ انٹرویو وہاں پہ دینے سے پہلے اس آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، so that you may have a good idea of that whether it is befitting for you or not، ٹھیک ہے۔ اس لیسن اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتاتا ہے۔ سو نیکسٹ ایسپیکٹ کیا ہے بیٹا اس کا، it takes less than a second for your brain to decide if you like or not۔ what he says, what he wants to convey، کہتا ہے بیٹا it takes less than a second for you your brain to decide if you like or not، کہ آپ کو تقریباً 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت لگے گا آپ کے دماغ کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ آپ اس آرگنائزیشن کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں than other person you are meeting، that other person you are meeting۔ یعنی جب آپ دوسرے شخص سے ملتے ہیں، کہتا ہے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا آپ کے لیے محض صرف 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ سو he says it's your appearance that is usually the first reference for the people۔ کہتا ہے یہ آپ کا جو حلیہ ہوتا ہے، آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے، آپ کی جو وضاحت ہوتی ہے، یہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ کا پہلا حوالہ لوگوں کو دیتی ہے، یہ آپ کا فرسٹ، ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ہمارے مائنڈ میں کسی شخص کا جو امپریشن، جو ہم نے ایک اس کو فگر آؤٹ کر لیا، جو اس کے بارے میں ہم نے رائے اوپینین قائم کر لیا، دیٹ لاسٹ فار ایور، وہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، وہ ریفرنس، وہ تاثر ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ اس کے بارے میں رہتا ہے۔ سو بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں جان لیتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اچانک سے یہ بات ہم کہتے ہیں یار اس سے میرا مائنڈ میچ نہیں کر رہا، اس شخص کا تو حلیہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جہاں پہ، اسی لیے کہتے ہیں جہاں پہ جائیں اکارڈنگ ٹو دیٹ نیچر آپ کو ہونا چاہیے، وہاں کے ایٹماسفیئر کے مطابق آپ کو ڈھلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص گیا انٹرویو دینے کے لیے تو وہ یہ کیجول ٹی شرٹس پہن کے چلا جائے، وہ بڑی عجیب سی کٹنگ اس کی ہیئرس کی ہوئی بھی ہو، تو یہ دس سیمز ویری آکورڈ، یہ بڑا عجیب لگتا ہے، اینڈ اٹ گیوز اے بیڈ امپریشن ایز ویل بیٹا۔ سو کیا ہوتا ہے، یو شوڈ ہیو اے گڈ لکنگ اپیرنس، آپ ہمیشہ گڈ لکنگ، فارمل ہونے چاہیے، اگر اس کی ریکوائرمنٹ فارمل ہے یو شوڈ بی فارمل۔ if they doesn't rely on the formality, you should at least wear such a dress that should fascinate them۔ دیکھیں سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کوئی شخص لباس پہنے آتا ہے تو ہمیں اس میں اپنی تذلیل، ہم کہتے ہیں یار اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے کون بیٹھا بھائی ایسے لباس پہن کے آ گیا، یعنی بڑا فیشنیبل، بڑا فنکی سا وہ ڈریس پہن کے آ جاتا ہے۔ سو دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، یور ایوری تھنگ میٹرز اے لاٹ، یور مینرز، یور وے آف ٹاکنگ، یور اپیرنس، یور ڈریس، اوکے۔ سو اسی طرف ہمیں اب رائٹر لے کے آتا ہے، کہتا ہے 1 منٹ لگتا ہے کسی کو جانچنے کے لیے۔ سو کہتا ہے کہ آپ کی جو اپیرنس، آپ کا جو حلیہ، آپ کی جو وضاحت، آپ کا جو لباس ہوتا ہے، یہ یوزلی عام طور پہ از اے فرسٹ ریفرنس فار دا پیپل، یہ پہلا تاثر دیتا ہے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہیں۔ نیڈلیس ٹو سے، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، جاب انٹرویو، کسی بھی جاب کا جب انٹرویو آپ دینے جاتے ہیں، اس میں انٹرویو سچویشن یو مسٹ بی اویئر آف ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو کوئکلی میک اے بریلینٹ فرسٹ امپریشن۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اس چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ انٹرویو میں جا کے پہلا امپریشن بہت زیادہ بہترین ہونا چاہیے آپ کا۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو بیٹا آپ کے سامنے ایک پینل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پینلسٹ جو ہوتے ہیں دے آبزرو یور واکنگ، دے آبزرو یور اپیرنس، دے آبزرو یور مینرز۔ وین یو گیٹ ان
یو آر بینگ آبزروڈ, یو آر بینگ نوٹسڈ. جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس روم میں, انٹرویو روم میں, آپ آبزرو کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہاؤ یو واک, ہاؤ یو ٹاک, واٹ سارٹ آف اپینس یو آر ہیونگ. اٹ گیوز این امپریشن آف یور مائنڈ, بیکاز یور اپینس از انڈیکس آف یور مائنڈ. آپ کی اپینس جو ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. So what he says, our clothes and how we perceive ourselves bears a great impact on our confidence. کہتا ہے بیٹا our clothes, وہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, and how we perceive ourselves, یا کس طرح ہمارے مائنڈ میں ہمارا اپنا امیج کیا ہے, bears a great impact on our confidence. یہ ہمارے مائنڈ پہ بہت گہرا, یہ ہمارے کانفیڈنس پہ, یہ ہماری خود اعتمادی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھا, آپ کو میں سمپلی, جب آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں نہا دھو کے, تو پھر آپ کی کچھ فیلنگس اور ہوتی ہیں, آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے, آپ اچھا سوچتے ہیں. جب آپ بالکل فیشن سے عجیب سا فیشن کیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر مائنڈ کی فیلنگس کچھ اور ہوتی ہیں. یعنی جیسا آپ کا حلیہ ہوتا ہے ویسی آپ کی فیلنگس کنوے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ایک شخص ہے, اس نے فیشنیبل سا ایک فارمل سٹنگ میں فیشنیبل سا ڈریس پہنا ہوا ہے, تو لوگ اسے کیسے پرسیو کریں گے بیٹا, ہاؤ دے ول تھنک اباؤٹ ہم, وہ اس کے بارے میں کیسا سوچیں گے, یہ کیسا شخص ہے. یعنی ہر ایک جگہ کا اپنا ماحول, ایٹماسفیئر ہوتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ یو ہیو ٹو موو فارورڈ, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. سو رائٹر بھی یہ کہتا ہے, کہتے ہیں جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی ہماری شناخت بنتی ہے, اور اسی طرح کا ہی ہمارا کانفیڈنس لیول بلٹ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں بھی. Whether you are hanging out with old friends, meeting new people, or trying to leave a lasting impression on colleagues, the right outfit can be a huge confidence booster. Now he has come to that point that I had discussed earlier. کیا کہتا ہے, کہتا ہے whether you hanging out with old friends, hanging out means you are staying. کہتا ہے چاہے آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, میٹنگ نیو پیپل, نئے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہوں, اور ٹرائنگ ٹو لیو اے لاسٹنگ امپریشن آن کلیگس, یا آپ لاسٹنگ امپریشن, دیر پا تاثر دینا چاہیں اپنے ساتھیوں کو, اپنے کولیگس کو. دا رائٹ آؤٹ فٹ, کہتے ہیں رائٹ, ٹھیک, آؤٹ فٹ مینس لباس جو ہوتا ہے, کین بی اے ہیوج کانفیڈنس بوسٹر. آپ کا اچھا اور آپ کا ریلیونٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو لباس ہوتا ہے, وہ آپ کا کانفیڈنس, آپ کی خود اعتمادی بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے, بڑھاتا ہے. Bright ideas accentuated by a professional look can go a long way, especially in a job interview. اب بیٹا کیا کہتے ہیں, برائٹ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں, آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایکسینچویٹڈ, وہ زور دیتے ہیں, وہ تاکید کرتے ہیں, بائی پروفیشنل لک. وہ کس سے, جب آپ کی ایک پروفیشنل لک ہوتی ہے تو وہ آپ کے برائٹ آئیڈیاز بھی بڑے ایکسینچویٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا ایک بیٹر امیج دیتے ہیں, وہ اور زیادہ آپ کو نوٹسیبل یا پرومیننٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کین گو لانگ وے, اور یہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, یہ دیر پا امپریشن کریٹ کرتے ہیں. کہتا ہے اسپیشلی خاص طور پہ ان جاب انٹرویو, کسی بھی جاب انٹرویو میں. یعنی بیٹا اب یہ پوائنٹ کیا ڈسکس کر رہا ہے, ہی وانٹس ٹو ڈسکس دا پوائنٹ دیٹ یور ڈریس میٹرز اے لاٹ. آپ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, آپ کا جو لباس ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے جاب انٹرویو میں. It's not about the fancy clothes or popular name brands. It's about feeling good about yourself and choosing clothing that reflects your personality. Then he has come to the point. کہتا ہے یہ اس کا تعلق کوئی فیشن سے نہیں ہے, فینسی کلاتھ سے نہیں ہے کہ ہم فینسی کلاتھس پہنیں, ہم فیشنیبل وارڈروب پہنیں, ڈریسز پہنیں, کاسٹیومز پہنیں. نو, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور پاپولر نیم برانڈس, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ نیم برانڈ سے نہیں بنتی کہ ہم برانڈڈ آؤٹ فٹس پہن رہے ہیں, ہم بڑے فیشنیبل اپ ٹو ڈیٹ برانڈس پہن رہے ہیں. اٹس اباؤٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ یور سیلف. لیکن اس کا تعلق کس سے ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیسی فیلنگز رکھتے ہیں, کیسا سوچتے ہیں. سو وٹ ہی سیز, اینڈ چوزنگ کلوتھنگ دیٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. کہتا ہے آپ کو آپ کی پرسنالٹی کس سے نکھرتی ہے, اس میں نکھار, اس میں نفاست کیسے آتی ہے کہ آپ کس قسم کے کپڑوں کا ان کو چوز کرتے ہیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے, جو آپ کی شخصیت کا ایک میسج کنوے کرتی ہے. لیٹس سپوز بیٹا, I'll talk about teaching. اگر آپ ایک ٹیچر آ جائے
وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ ماڈ اسکاٹ قسم کا لباس پہنا ہوا اس نے ہو, بڑا فیشنیبل فنکی ہو, تو کیا اس سے اس کی پرسنالٹی اور زیادہ امپروو کرے گی؟ اس کا تو بچوں پہ کیسا امپریشن جائے گا؟ نو, ہی شوڈ بی ان اے فیزیبل ڈریس. وہ ایک ایسے ڈریس میں ہونا چاہیے جو اس کو فیسینیٹ کر رہا ہو, جو اس کے ساتھ اچھا لگے, بھائی اس کی ٹیچنگ اس کے پروفیشن کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سے ہی جب ہم ایک انٹرویو دینے جاتے ہیں, بیٹا وی آر دیئر جسٹ ایز اے کینڈیڈیٹ, ناٹ وی آر دیئر ایز اے ماڈل. ہم وہاں پہ ایز اے ماڈل تو نہیں جا رہے کہ ہم برانڈیڈ کپڑے پہن کے جائیں جی, ہم بڑے فنکی, ہم بڑے فیشنیبل کپڑے پہن کے جائیں. نو, ہمیں ایسا ڈریس پہن کے جانا چاہیے جو ہماری پرسنالٹی کو بھی آگے کنوے کرے. ٹھیک ہے, جو ہماری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرے. از اٹ کلیئر؟ ڈونٹ بی انٹو ٹرینڈس, کہتا ہے فیشنز میں مت پڑھیں, مت فیشنیبل کپڑے پہن کے جائیں. ڈونٹ میک فیشن آن یو, کہتا ہے ایسا فیشن مت کریں جس میں آپ ڈھل جائیں. بٹ یو ڈیسائڈ وٹ یو آر, لیکن یہ فیصلہ کریں آپ کون ہے, یعنی ایسا فیشن کریں جو آپ کے ساتھ بھائے, نہ کہ آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈیزالو ہو جائے اس فیشن میں. از اٹ کلیئر؟ واٹ یو وانٹ ٹو ایکسپریس بائی دا وے یو ڈریس اینڈ دا وے یو لیو. آپ کو کہتا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیسی ڈریسنگ کرنی ہے کہ کم از کم جو آپ کے بارے میں یہ بتائے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں, آپ اپنا کیسا ایک امیج لینا چاہتے ہیں لوگوں میں. یور ڈریس میٹرز اے لاٹ بیٹا. ہم جس قسم کی ڈریسنگ کرتے ہیں لوگ ہمارے میں ویسی پرسیپشن قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک تو نارمل لائف میں بھی ہمیں ایسا فیشن کرنا چاہیے. دس از دا مین پوائنٹ بیٹا, کہ یہ نہ ہو کہ ہم فیشن کر رہے ہیں, ہم اس فیشن میں خود گم ہو جائیں. نو, the wardrobe, the dressing that you are wearing, the dress that you are having, the dress which you have put on to yourself, it should convey, it should reflect your personality. وہ ڈریس وہ آپ کی شخصیت کو آگے کنوے کر رہا ہو, وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہو, نہ کہ آپ گم ہو جائیں, وہ فیشن ہی فیشن سامنے رہے. از اٹ کلیئر؟ سو اب کیا کہتا ہے, یعنی سیم از دا کیس ان انٹرویوز. جب آپ انٹرویوز میں جاتے ہیں تو بیٹا آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, اب اپنی ڈریسنگ کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں. آپ ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کے اچھے پہلو بتائے. ٹھیک ہے, آپ کی پرسنالٹی کو اور زیادہ ریفائن کرے, اور زیادہ اس میں بہتری لا, اس کو امپروو کرے, اور اچھی ایک آؤٹ لک دے, اچھا ایک امپریشن دے ان دا مائنڈ آف دا پیپل. So further he says, there's no need for expensive clothes or fancy brands. کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگے ایکسپینسو کلاتھس پہننے کی, یا فینسی برانڈ یا فیشنیبل برانڈس پہننے کی, زیب تن کرنے کی. لکس اینڈ اپیئرنس aren't everything, but self-expression through fashion will certainly add some fun and sparkle to your life. اب بیٹا وہ اس بات پہ آ گیا, کہتا ہے کہ ہمیں مہنگے مہنگے برانڈس کے کپڑے پہننے سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مہنگے مہنگے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. لکس اینڈ اپیئرنس, آپ کی جو وضاحت ہوتی ہے, آپ کا جو حلیہ ہوتا ہے, aren't everything, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بٹ سیلف ایکسپریشن, آپ کی خود نمائی جو ہوتی ہے, آپ کی جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے تھرو فیشن, اس فیشن سے جو سامنے نظر آتی ہے, will certainly add some fun and sparkle to your life. وہ یقینی طور پہ آپ کی زندگی میں خوشی اور آپ کی زندگی کو اور زیادہ چمکتا دمکتا بناتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو فیشن کرتے ہیں, آپ جو ڈریس پہنتے ہیں, دیٹ میٹرز اے لاٹ. وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, اس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کنوے ہو رہی ہے, وہ ڈپکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ پیپل موسٹلی دے گیٹ فرسٹ امپریشن فرام یور پرسنالٹی, فرام یور ڈریس, دا وے یو آر ڈریسڈ. It matters a lot. It gives an impression that what sort of people you are, what sort of a guy you are, okay, what sort of a man you are, okay. Probably the single most important advice is, اب وہ آج آ گیا ان ساری باتوں کو بیٹا, when he discussed all these aspects, then he has come to an advice. پہلے دیکھیں اس نے بتایا کہ آپ کو کیسی کیسی ڈریسنگ یا ڈریسنگ کس لیے کاؤنٹ کرتی ہے, ساری ڈیٹیلز بتانے کے بعد اب کیا کہتا ہے, probably یقیناً the single most important advice is, کہتا ہے ایک ہی اہم نصیحت اس ڈریس کے بارے میں یہ ہے, dress in a way that says you mean business. کہتا ہے کہ ایسا ڈریس پہنے کہ جو آپ کے پروفیشن کو, آپ کے بزنس کو اون کرے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈریس آپ کی اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی دیٹ سوٹس یور بزنس, دیٹ سوٹس یور فیلڈ, جو آپ کی فیلڈ کو سوٹ کرے ویسی ڈریسنگ کریں. ٹھیک ہے, سمپل. سو وٹ سیز, ڈریس اسمارٹلی
for the interview and avoid overdressing that seems as clumsy, disrespectful, cheap and untidy. اب بیٹا کیا کہتا ہے, دیکھیں اس سے سمپل باتیں. اب یہ مین پوائنٹ ہے دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈسکس ان دا لائٹ آف آل دا پوائنٹس دیٹ ہی ہیڈ ڈسکسڈ ارلیئر. پہلے جو اس نے ڈیٹیل دی اس کی لائٹ میں یہی ایک پوائنٹ بیٹا ڈسکس کرنا چاہتا ہے, یعنی وہ ڈریس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کیسا ڈریس پہنے. اب کیا کہتے ہیں, ڈریس اسمارٹلی. آپ کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے, بہترین, خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ آئی ہیو ٹو ڈریس فار دس انٹرویو. ٹھیک ہے, فار دا انٹرویو بڑا اچھا لباس پہنے انٹرویو کے لیے. اینڈ اوائڈ اوور ڈریسنگ. اوور ڈریسنگ سے اجتناب کریں, یعنی یہ فیشنیبل کلاتھز نہیں ہونے چاہیے, یہ برانڈڈ نہیں ہونے چاہیے. ایسے ڈریسنگ سے اجتناب کریں, سمپل ہو, اچھا لگے, جو آپ کی پرسنالٹی کو اون کرے, جو آپ کے بزنس سے ریلیٹ کرے. دیٹ سیمس clumsy. کہتا ہے کلمزی کہتے ہیں آکورڈ کو. ٹھیک ہے, اسٹرینج, آکورڈ, لکنگ ناٹ گڈ. کہتا ہے ایسا اوور ڈریس نہ ہو جو عجیب سا لگے, ڈسرسپیکٹفل لگے. بیٹا جب ہم دیکھیں کسی فارمل گیدرنگ میں جاتے ہیں, لیٹس سپوز جہاں پہ ہمارا کیا ہے, لیٹ می ایکسپلین. میں آپ کو بالکل سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک جنازے میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ بالکل فیشنیبل سا بڑا فنکی سا ڈریس پہن کے جا رہے ہیں. اٹ لکس آکورڈ, یہ عجیب سا لگتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا پہن کے گیا, اس کو سینس ہی نہیں ہے. یعنی آپ کا امپریشن کیسا گیا, برا. آن دا کانٹری, آپ ایک شادی میں جائیں, آپ پھٹا پرانا لباس پہن کے جا رہے ہیں, پرانا سا لباس پہن جائیں, اٹ آلسو لکس آکورڈ. کہ آپ کو ایسا نہیں, ایک جگہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک جگہ پہ آپ بڑے برانڈڈ, بڑے فنکی, بڑے فیشنیبل ماڈ اسکاٹ قسم کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. اٹ لکس آکورڈ. کیوں؟ دیٹ ڈزنٹ, یور ڈریس ڈزنٹ میچ ود دا اوکیزن. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ایک اچھی خوشی کی جگہ ہے, وہاں پہ آپ پرانا پھٹا لباس پہن کے جا رہے ہیں. اٹ آلسو سیمز آکورڈ, اٹ لکس اسٹرینج. سو یہ جو اکارڈنگ ٹو اوکیزن آپ کو لباس پہننا چاہیے. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, اگر انہوں نے فارمل رکھا ہوا ہے, یو شوڈ ویئر ڈریس پینٹ شرٹ. اوکے, اٹ شوڈنٹ بی سو ایکسپینسو, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ شوڈنٹ بی برانڈڈ, بٹ اٹ شوڈ فیسینیٹ یور پرسنالٹی. یہ آپ کی شخصیت کے لیے اچھی دکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو کیا کہتا ہے, اوور ڈریسنگ نہ کریں, اسمارٹ ڈریس پہنیں, اچھا ڈریس پہنیں, ایسا جو آپ کے ساتھ سوٹ کرے. ڈسرسپیکٹفل نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ انٹرویورس ہم اس کو ڈسرسپیکٹ کنسیڈر کر لیں کہ اس کا تو ایسا لباس ہے, اس شخص نے تو ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے جیسے کہ ایک فیشن شو پہ آیا ہوا ہے. اٹس اے سارٹ آف ڈسرسپیکٹ فار دیم. ٹھیک ہے. چیپ, آپ کے ساتھ وہ برا نہ لگے, گھٹیا نہ لگے, اینڈ انٹائڈی, اور بے ڈھنگا نہ لگے. آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا لباس پہنے دیٹ ڈزنٹ سوٹس یو, جو آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا. سو اٹ ول لک آکورڈ اینڈ اٹ ول گیو اے بیڈ امپریشن. ٹھیک ہے. Your appearance not only influences your interviewer's perception of you, but it also affects how you feel about yourself. اب بیٹا کہتا ہے آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے, آپ کا جو حلیہ ہوتا ہے, آپ کی ظاہری وضاحت جو ہوتی ہے, ناٹ اونلی انفلوئنسز یور انٹرویوز پرسیپشن آف یو, وہ محض صرف نہ صرف آپ کے انٹرویور کے مائنڈ میں آپ کا ایک امیج بناتی ہے, بلکہ بٹ اٹ آلسو افیکٹس ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور سیلف. آپ کی ڈریسنگ آپ کی فیلنگس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے بیٹا, آپ کی فیلنگ کو بھی متاثر کرتی ہے. جیسا آپ ڈریس پہنتے ہیں ویسی آپ کی فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے. سو اب کہتا ہے ڈریس کیسا ہونا چاہیے, یو شوڈ ڈریس اسمارٹلی, اٹ شوڈ بی فیسینیٹنگ, اٹ شوڈ بی سوٹنگ ٹو یور پرسنالٹی, ٹو یور فیلڈ. آئیڈیلی کہتا ہے آئیڈیل ڈریس کیا ہے. You've talked to a current employee or looked around the campus and have an understanding of how casual or formal the company is. کہتا ہے آئیڈیل بات یہ ہے کہ you have talked to a current employee, کہ آپ نے وہاں پہ ایک کام کرنے والے سے گفتگو کی, اس سے پہلے مل لیں, اور اور you looked around the campus, یا اس کیمپس, اس بلڈنگ کو ذرا دیکھ لیں, and have an understanding, اور اس سے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی of how casual or formal the company is. آپ کو اس کی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں جب وہاں پہ کام کرنے والوں سے پہلے آپ ملتے ہیں یا اس کیمپس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ سارٹ آف ڈریس دے لائک, یہاں پہ کیا کیجول ہے, کیا فارمل ہے, کیسا ڈریس یہ پسند کرتے ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں سم ٹائمز بیٹا ہم موسٹلی کچھ جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں یو شوڈ ویئر شلوار قمیض, سمپل ڈریس. Some institutions they require that you should have a 3-piece
یعنی ڈریس پینٹ شرٹ. سم انسٹیٹیوشن الاؤ یو ٹو گیٹ ٹو پٹ آن اے کیجول ڈریس. آپ عام ڈریس بھی پہن سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈس اپان دا نیچر آف دا انسٹیٹیوشن. یو شوڈ گو ان دا کیمپس, یو شوڈ میٹ دا employee, then you will come to know about the nature, how formal, informal or casual a company's environment is. Okay, it will get you an idea of that. The dress slightly above that to show respect. کہتے ہیں ان کا جو نیچر ہے اس سے تھوڑا اچھی ڈریسنگ کر کے جائیں تاکہ آپ کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے, آپ کی ایک رسپیکٹ کریٹ ہو ان کے لیے. یعنی اٹ شوز کہ آپ ان کے جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو اون کرتے ہیں. اوکے بیٹا, I think it's sufficient for today. Tomorrow we'll continue it from the next paragraph. If you have any problem, if you have any confusion, you may ask me in the comments. And keep in mind, what you have to do, your homework is you have to go through it, critically analyze. Keep in mind all these points, initialize them in your mind. Okay, you should have these points on your fingertips because it will go with you, it will help you to go long life. جی تو بیٹا ایک تو آپ نے اس کے ایم سی کیوز اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں رجسٹر میں, وہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو گو تھرو کرنا ہے. یہ پوائنٹس آپ کے لیے لائف لانگ کام آئیں گے جب بھی آپ کہیں پہ بھی زندگی میں انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے. دیز پوائنٹس آر ویلیوبل فار یو. اوکے, اینڈ اے نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ٹو یو, آپ کا جو نیکسٹ بیٹا ای اسیسمنٹ ہوگی یا آپ کے جو ایم سی کیوز آئیں گے, جو ٹیسٹ آپ کی جو ای اسیسمنٹ آئے گی اور فردر اسائنمنٹ آئے گی, دیٹ ول بی فرام دا امپورٹنس آف فیملی. اوکے, دیٹ از یونٹ 11, دا امپورٹنس آف فیملی. آپ کے اس سے ای اسیسمنٹ بھی بنے گی اور اسی سے آپ کی اسائنمنٹ بھی ہوگی. آئی ہیو اپلوڈیڈ آئی ہیو آلریڈی گیون یو دا نوٹس آف دس لیسن, سو یو ول ود دا پیس آف ٹائم پریپیئر دیز نوٹس. وقتاً فوقتاً ان کو بھی ساتھ میں پڑھتے جائیں, اور یہ جو لیسن, یہ جو آج میں نے لیکچر اپلوڈ کیا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. اف یو ہیو گاٹ اینی ایمبیگوٹی, اینی پرابلم, اینی کوئری, یو مے آسک می ان دا کمنٹس. آئی ول بی دیئر ٹو اسسٹ یو. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.